جب ایک آدمی کے اندر یہ ہو جائے کہ مجھ کو اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے تو اللہ رب العالمین پوچھے گا عمر کہاں لگائی؟ 5 سوالات، اس کا جواب دیے بغیر ایک قدم آدمی قیامت کے روز آگے نہیں بڑھ پائے گا۔ 5 سوال کا جواب، عمر کہاں لگائی، مال کہاں خرچ کیا، کہاں سے کمایا، 3 جوانی کہاں لگائی، علم جو حاصل کیا اس کے اوپر عمل کیا کیا۔ اب آدمی زندگی میں ہمیشہ کسی بھی عمل کے وقت یہ خیال کرے کہ اس کا حساب مجھ کو اللہ کو دینا ہے۔ جب یہ تصور مضبوط ہو جاتا ہے تو آدمی گناہ سے رک جاتا ہے۔ بڑی اہم چیز ہے، بندگی کے اعلیٰ ترین مقام پر پہنچا دینے کا تصور آخرت دیتی ہے۔ جتنا مضبوط آخرت کا تصور ہوگا بندگی اتنی اونچی ہوگی۔ اللہ کے نبی کی اور صحابہ کرام کی بندگی بہت اونچی تھی۔ والذین آتیناہم الکتاب یفرحون بما انزل الیک من الاحزاب من ینکر بعضہ قل انما امرت ان اعبد اللہ ولا اشرک بہ الیہ عدو والیہ مآب وکذلک انزلناہ حکما عربیا ولئن اتبعت اہواءہم بعد ما جاءک من العلم ما لک من اللہ من ولی ولا واق ولقد ارسلنا رسلا من قبلک وجعلنا لهم ازواجا وذریا وما كان لرسول ان ياتي بآية الا باذن الله لكل اجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده الكتاب واما نرينك بعض الذين نعدهم او نتوفينك فانما عليك البلاغ وعلينا الحساب۔ جنہیں ہم نے کتاب دی وہ تو جو کچھ آپ پر اتارا جاتا ہے اس سے خوش ہوتے ہیں، اور دوسرے فرقے اس کی بعض باتوں کے منکر ہیں۔ آپ اعلان کر دیجئے مجھے تو صرف یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں، اس کے ساتھ شریک نہ کروں، میں اسی کی طرف بلا رہا ہوں اور اسی کی جانب میرا لوٹنا ہے۔ اسی طرح ہم نے اس کتاب قرآن کو عربی زبان کا فرمان اتارا۔ اگر آپ ان کی خواہشوں کی پیروی کر لی اور اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آ چکا ہے تو اللہ کے سامنے آپ کا کوئی حمایتی ملے گا نہ بچانے والا۔ ہم آپ سے پہلے بہت سے رسول بھیج چکے اور ہم نے ان سب کو بیوی بچوں والا بنایا تھا۔ کسی رسول سے نہیں ہو سکتا کہ کوئی نشانی بغیر اللہ کی اجازت کے لے آئے۔ ہر مقرر وعدے کی ایک لکھت ہے، اللہ جو چاہے مٹا دے اور جو چاہے ثابت رکھے۔ لوح محفوظ اسی کے پاس ہے۔ ان سے کیے ہوئے وعدوں میں سے کوئی اگر ہم آپ کو دکھا دیں یا آپ کو فوت کر لیں تو آپ پر تو صرف پہنچا دینا ہے، حساب تو ہمارے ذمے ہے۔ والذین آتیناہم الکتاب یفرحون بما انزل الیک من الاحزاب ومن الاحزاب من ینکر بعضہ قل انما امرت ان اعبد اللہ ولا اشرک بہ الیہ ادعو والیہ مآب۔ جنہیں ہم نے کتاب دی وہ تو جو کچھ آپ پر اتارا جاتا ہے اس سے خوش ہوتے ہیں، اور دوسرے فرقے اس کی بعض باتوں کے منکر ہیں۔ اس سے یہ جو پہلا جملہ ارشاد فرمایا گیا کہ جنہیں ہم نے کتاب دی، یعنی مسلمان جو اس پر ایمان لانے والے ہیں، جب جو کچھ آپ پر اتارا جاتا ہے اس سے خوش ہوتے ہیں۔ جب اس کے احکامات نازل ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ دلیلیں دیتا ہے، اللہ تعالیٰ احکامات دیتا ہے، اللہ تعالیٰ برائیوں سے روکتا ہے تو خوش ہو جاتے ہیں۔ خوشی ہر مرحلے میں اس لیے ہوتی ہے، حق کے ثبوت کی دلیلیں بھی اس میں مل جاتی ہے۔ نیک کام کون سا کرنا ہے جس کی بنیاد پر دنیا کے اندر بھی عزت سرخروئی اور آخرت میں بھی عزت اور سرخروئی۔ برائی کس سے ہے؟ جس سے بچ جانا ہے، دنیا میں بھی نقصان سے دوچار ہونے سے بچنا اور آخرت میں بھی نقصان ہونے سے، تو دل خوش ہو جاتا ہے کہ جس چیز کو قبول کرنے کی اللہ نے توفیق عنایت فرمائی اس کی صداقت کی دلیلیں بھی اللہ نے نازل فرمائی، اور زندگی گزارنے کے احکامات بہت وضاحت اور تفصیل کے ساتھ بیان فرمائے۔ جب یہ چیزیں ان کے سامنے آتی ہے تو احکامات الہی ان کے دلوں کو خوش کر دیتا ہے کہ یہاں پر بھی ہم کو اس طرح ایسے نہیں چھوڑا کہ ہم کو کچھ تکلیف ہو، کچھ تلاش کرنا ہو۔ یہ ایک بہت بڑی مشہور بات ہے، مشہور روایت ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ان سے کسی یہودی نے بطور استہزاء، مذاق اڑانے کے انداز میں کہا تمہارا نبی تو وہ ہے جو پیشاب اور پاخانے کا طریقہ بھی بتاتا ہے،
حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ تو ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ اللہ نے ہماری ہدایت، رہبری اور رہنمائی کے لیے جو نبی مبعوث فرمایا، اس نے اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں بھی نہیں چھوڑی، اس میں بھی ہماری رہنمائی کر دی کہ کس طرح پہلے پیر داخل ہونا ہے اور کس طریقے سے نجاست سے پاکی حاصل کرنا ہے، کیسے پردے کے مقامات پر اس وقت تو گفتگو نہیں کرنا ہے، پوری تفصیلات بیان کر دی۔ یہ تو اللہ کا شکر ہے۔ مجھ کو یاد پڑتا ہے کہ ہمارے تعلق کے ڈاکٹر وہ بیان کر رہے تھے کہ ان سے غیر مسلم کہنے لگے کہ ہمارے یہاں کے جو خواتین ہیں وہ بڑے اونچے قسم کے سینٹ، پرفیوم وغیرہ استعمال کرتی ہیں، لیکن بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے بدن سے بدبو آتی ہے، اور ہماری خواتین جب آپ کے گھر کی خواتین سے ملی تو ان کا کہنا ہے کہ ان کے گھر کی خواتین کے بدن میں بدبو نہیں رہتی ہے، اور دوسری بھی مسلم خواتین سے جب ملی تو یہی معاملہ ہوا۔ تو انہوں نے کہا اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں خواتین جب پیشاب کے لیے جاتی ہیں تو پانی کا استعمال کرتی ہیں، اور آپ کے یہاں پانی کا استعمال نہیں ہے، مرد اور عورت دونوں کے لیے۔ تو نتیجہ یہ ہے کہ کچھ قطرات وہاں رہتے ہیں، اس کی وجہ سے اب وہ دن بھر میں اگر کئی مرتبہ آدمی فارغ ہو تو کچھ نہ کچھ بہرحال قطرات رہ جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے بدبو رہتی ہے۔ وہ کہتے ہیں اس کے بعد انہوں نے اپنی فیملی میں یہ کیا کہ ہم آج سے پانی کا استعمال کریں گے۔ تو وہ کہتے ہیں، ان کا بیان ہے، غیر مسلم کا بیان ہے، کہ اس کی وجہ سے پہلی چیز تو یہ کہ بدبو سے نجات ملی اور طبیعت بالکل فریش رہنے لگی، اور ایسا لگتا تھا کہ ہم صبح اگر نہائے ہیں تو دن بھر ہمارے کو ایسا لگا کہ ہم نہائے ہوئے ہیں، ورنہ ایک مرتبہ اگر پیشاب کر کے آ گئے تو وہ تصور جیسے کمزور ہو جاتا تھا۔ تو انہوں نے بتایا کہ دیکھو اسلام میں تو پاکی کے تصور کو اتنا مضبوط رکھا گیا ہے کہ اگر آپ کے پاس پانی نہ ملے تو تیمم کی پوری کیفیت بتائی، اور اس کے بعد ان کو سمجھایا یہ اس لیے ہے، ایک ہاتھ مارا جائے مٹی پر، اس کو جھٹک کر کے پنجے پر اور چہرے پر پھیر لیا جائے، یہ تیمم اس لیے ہے کہ پاکی کا تصور نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا، رب العالمین نے مذہب، عقیدہ اور دین دیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جنہیں ہم نے کتاب دی وہ تو جو کچھ آپ پر اتارا جاتا ہے اس سے خوش ہو جاتے ہیں، تنقید نہیں کرتے ہیں، اگر مگر کے سوالات نہیں کرتے ہیں۔ اہل ایمان کی صفت ہے سمعنا واطعنا، سنا اور اطاعت کی، اور دوسرے فرقے اس کی بعض باتوں کے منکر ہیں، انکار کرتے ہیں، یہ سمجھ میں نہیں آتا، یہ عقل میں نہیں آتی۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، یہود میں بھی معاملہ تھا، جن لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا ان کے لیے تو ایمان کی بات تھی، اس لیے وہ خوش ہو جاتے تھے، لیکن وہ یہودی جو یہ چاہتے تھے کہ ان کی بات کے مطابق ہو، ان کو بڑا برا لگتا تھا۔ یہ مسلمانوں کے اندر بھی جو حقیقی معنی میں پورے دین پر اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ اس لیے اسلام کے کسی حکم پر آدمی کی عقل ناقص ہو سکتی ہے، لیکن عقلی بنیاد پر اعتراض کرنا، سوال کرنا اور اس سلسلے میں دل میں ذرا سا بھی تنگی محسوس کرنا، یہ ایمان کے منافی چیز ہے، ایمان کے بالکل خلاف چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے واقعات ملتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کسی نے سوال کیا، آپ نے اس کو ایک کوڑا رسید کیا، بس اس نے سوال کرنا بند کر دیا۔ ایسے بہت سارے واقعات ملتے ہیں۔ بعض مرتبہ آدمی بالکل الٹا سوال کرتا ہے، بالکل عجیب و غریب سوال، جیسے اللہ رب العالمین نے آگے وہ بحث آنے والی ہے کہ اللہ نے ہر چیز لکھ دی ہے، انشاءاللہ وہاں پر وہ واقعہ بتاؤں گا۔ آپ اعلان کر دیجئے، آپ اعلان کر دیجئے، مجھ کو تو صرف یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں، اس کے ساتھ شریک کسی کو شریک نہ کروں، اور میں اسی کی طرف بلا رہا ہوں اور اسی کی جانب میرا لوٹنا ہے۔ یہاں کتنی بڑی بات کہی گئی ہے، اہل ایمان اس کو غور سے سن لے اور اپنی زندگی میں لے آئے، کامیاب۔ اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ کائنات کے امام، اللہ کے سب سے برگزیدہ بندے، میں اللہ ہی کی عبادت کروں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کروں۔ شرک سب سے بدترین گناہ ہے، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں میں اس سے بچوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نے اس سے پہلے بتایا ایک مقام پر 18 نبیوں کا تذکرہ کرنے کے بعد ارشاد فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر بالفرض آپ بھی شرک کرو گے تو اللہ آپ کی تمام نیکیوں کو ضائع کر دے گا۔ سب سے پہلی چیز اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔
میں اسی کی طرف بلا رہا ہوں, اسی کی جانب میرا لوٹنا ہے. یعنی میرا پیغام میرا ذاتی پیغام نہیں ہے, علاقائی پیغام نہیں ہے, میرے دماغ کی اور میری صلاحیت اور میرے علم والا پیغام نہیں ہے. میرے پاس جو باتیں ہیں رب کی نازل کرتا ہے. اب نبی کی اگر بات کی طرف کوئی بلاتا ہے تو نبی اللہ کی طرف بلا رہا ہے, تو نبی کی بات کی طرف بلانے والا بھی اللہ کی طرف بلانے والا ہو گیا. یعنی کتنا بڑا پیغام اور کتنی بڑی چیز, اور اس کا مخالف نہیں ہے. جیسے نبی کا مخالف نہیں ہے, وہ تو ظاہری طور سے ہے, لیکن وہ اصل میں اللہ کی تعلیمات کا مخالف ہے, اللہ کے پیغام کا مخالف ہے. اہل ایمان کے لیے کتنی بڑی تسلی ہے کہ ہماری مخالفت کرنے والا ہمارے نہیں کائنات کے رب کے سامنے کھڑا ہو گیا. ہماری بات نہیں, کائنات کے رب کی بات کو رد کر دیا. یعنی اس کو کتنے بڑے نقصان سے دوچار ہونا پڑا, ذرا اس کا اندازہ لگائیے. اور آپ نے کتنے بڑے فائدے کی بات اپنی نہیں رب کی بات بتائی. وہ کہہ رہے ہیں میں اسی کی طرف بلا رہا ہوں, اسی کی جانب میرا لوٹنا ہے. جب ایک آدمی کے اندر یہ ہو جائے کہ مجھ کو اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے, تو اللہ رب العالمین پوچھے گا عمر کہاں لگائی. 5 سوالات, اس کا جواب دیے بغیر ایک قدم آدمی قیامت کے روز آگے نہیں بڑھ پائے گا. 5 سوال کا جواب. عمر کہاں لگائی, مال کہاں خرچ کیا, کہاں سے کمایا. 3, جوانی کہاں لگائی, علم جو حاصل کیا اس کے اوپر عمل کیا کیا. اب آدمی زندگی میں ہمیشہ کسی بھی عمل کے وقت تو یہ خیال کرے کہ اس کا حساب مجھ کو اللہ کو دینا ہے. جب یہ تصور مضبوط ہو جاتا ہے تو آدمی گناہ سے رک جاتا ہے. جیسے اگر کسی کا مال آدمی ظلماً ہڑپ کر لیتا ہے یا بےایمانی کر کے, تو آدمی اس وقت جب آخرت ہوتی ہے تو اپنے آپ کو اس کے سامنے کھڑا نہیں محسوس کرتا ہے. مجھ کو تو اللہ کے سامنے کھڑے ہوتا ہے, اور اللہ کے سامنے آدمی بہت کمزور ہوتا ہے. پھر ظلم نہیں کرتا ہے, پھر زیادتی نہیں کرتا ہے, پھر بےایمانی نہیں کرتا ہے. اللہ تو باریک ترین چیزوں کو بھی قیامت کے روز لے آئے گا. یہ بڑی اہم چیز ہے. بندگی کے اعلیٰ ترین مقام پر پہنچا دینے کا تصور آخرت دیتی ہے. جتنا مضبوط آخرت کا تصور ہوگا بندگی اتنی اونچی ہوگی. اللہ کے نبی کی اور صحابہ کرام کی بندگی بہت اونچی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 100 بار استغفار کرتے, خوب عبادت کرتے. صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی, اللہ نے قرآن میں آپ کے بارے میں کہا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ, تیری اگلی اور پچھلی تمام خطاؤں کو ہم نے معاف کر دیا, جو غلطیاں چھوٹی موٹی تھی, گناہ نہیں غلطیاں. تو اللہ کے نبی نے کیا ارشاد فرمایا, کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں, شکر گزار بندہ نہ بنوں. یہ بندگی کا سب سے اونچا مقام کہ اللہ نے بخش دیا. صحابہ کرام جنتی ہونے کی بشارت ہے. یہ حضرت عثمان ذو النورین سوئے ہوئے ہیں, رو رہے ہیں. آپ کی اہلیہ نائلہ سوال کرتی ہے امیر المومنین کس بات نے, آنکھیں اشکبار کر دی. کہا اللہ کے سامنے جواب دہی کے احساس. ایک مقام پر تبوک کے موقع پر اللہ کے نبی نے 6 مرتبہ جنتی ہونے کی بشارت دی تھی. جو اعزاز حضرت عثمان ذو النورین کو حاصل ہے اس زمین کی پیٹھ پر کسی کو نہیں ملا, کسی کو نہیں. حضرت عثمان ذو النورین کی زوجیت میں نبی کی 2 بیٹیاں کسی کی زوجیت میں نہیں ہے. یہ معمولی چیز نہیں ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رو رہے ہیں, جب کسی نے پوچھا تو کہا راستہ بڑا طویل اور سامان اس پر بہت کم. یہ آدمی کی کیفیت کو بدل دیتا ہے. وَكَذَلِكَ أَنزَلَ اللَّهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ. اور اس طرح ہم نے قرآن کو عربی زبان میں کا فرمان اتارا. اگر آپ ان کے خواہشوں کی پیروی کر لیں اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آ چکا ہے, تو اللہ کے سامنے آپ کا کوئی حمایتی ملے گا اور نہ بچانے والا. اہل کتاب کی بڑی شدید خواہش تھی, یعنی سمجھوتا ہو جائے, یہ ہماری تردید نہ کرے, ہماری کچھ باتوں کو تائید کریں. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابتدا میں جب نماز فرض ہوئی تو آپ بیت المقدس کی طرف رک کر کے, اور صحابہ کرام سب نماز پڑھتے تھے. 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھا گیا. اب اللہ کا حکم آ گیا. بہت ساری چیزیں ایسی اہل کتاب کے ہاں جو تھی, احکامات اس کے علاوہ تھے, ان کی یہ تھی کہ ہماری تائید کرے, ہمارے موافقت سے کہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ آپ ان کی خواہشوں کی پیروی کر لیں. اس کے بعد آپ کے پاس علم آ چکا, جب اللہ کی وحی آ گئی پھر کسی کی خواہش نہیں چلے گی. یہ نہیں ہے من تیرا حاجی بگو, یم تو میرا حاجی بگو,
تو مجھ کو صحیح کہے میں تجھ کو صحیح کہوں، یہ اسلام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فما عزا بعد الحق الا الضلال، حق کے علاوہ سب گمراہی ہے، یہ بھی صحیح یہ بھی صحیح ہے، اسلام نہیں ہے۔ مشرکین مکہ نے آ کر کے کہا تھا 1 سال ہمارے بتوں کی پوجا کر لو، ہم 1 سال اللہ کی عبادت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں وحی نازل فرمائی لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین، کوئی سمجھوتا نہیں ہے اس پر۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے اللہ کے سامنے آپ کا کوئی حمایتی ملے گا اور نہ کوئی بچانے والا، اگر عقیدے کے معاملے میں، دین کے معاملے میں، عبادات کے معاملے میں، شریعت کے احکامات کے معاملے میں آپ نے سمجھوتا کر لیا تو اللہ کے دین کا سمجھوتا کیا ہے، اللہ کے یہاں کوئی حمایتی اور مددگار نہیں رہے گا آپ کا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ، ہم آپ سے پہلے بہت سے رسول بھیج چکے، ہم نے ان سب کو بیوی بچوں والا بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی رسول بھیجے انسان بھیجے، وضاحت کے ساتھ دوسری جگہ کہا فرشتہ نہیں، فرشتہ اگر ہوتا تو پہلی چیز انسانوں کے جیسا اس کی حاجات، اس کے جسم کے تقاضے اور اس کی تمام چیزیں نہیں ہوتی۔ اب ظاہر سی بات اگر وہ نہیں ہوتی تو انسان یہ عذر پیش کرتا کہ ہماری جیسی اگر مخلوق ہوتی کہ ہم کو 3 ٹائم بھوک لگتی ہے، بیوی ہے، بچے ہے، گھر بنانا ہے، دیگر ضروریات ہے، بیماری ہے، آرام ہے، موسم کی سختیاں ہیں، یہ سب کے ساتھ ہم کو دین پر اگر عمل کر کے بتاتا تو ہم مانتے۔ یہ تو ہماری طرح ہے ہی نہیں، اس کو اوپر موسم کے اثرات نہیں ہے، اس کو بھوک نہیں لگتی ہے، اس کو اپنی بیوی بچے نہیں پالنا ہے، کہ اس کی اولاد نہیں ہے، گھر بار نہیں ہے کچھ۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا ہماری طرح بالکل، قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہہ دیجئے میں تمہاری طرح انسان ہوں۔ رجل ان کا لفظ حدیث کے اندر ہے، انسان بنا کر بھیجا، ہماری طرح ضروریات سب کچھ، کسی کو نور، وہی نور یا کوئی اور مخلوق نہیں، یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مشرکین مکہ کہتے تھے یہ عجیب ہے، ہماری طرح بازاروں میں چلتا ہے، پھرتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، تجارت کرتا ہے، بیوی بچے ہیں، اور کہتا ہے رسول ہے، کچھ الگ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کچھ الگ نہیں ہے۔ آج کے دور میں بہت سارے مسلمانوں کو یہ چیز نہیں سمجھ میں آئی، علماء بیان کرتے ہیں، میں کئی بار یہ بات کہہ چکا ہوں، بڑا عجیب معاملہ ہے۔ مشرکین مکہ کہتے تھے یہ انسان ہے، رسول نہیں ہے، انسان ہے لیکن رسول نہیں ہے۔ ان لوگوں نے رسالت کا انکار کیا، انسان مانا۔ ہمارے یہاں ایک طبقہ پیدا ہوا جو یہ کہتا ہے شیطان کتنا خطرناک ہے، تلوار کے دونوں دھارے استعمال کرتا ہے۔ جب اس نے دیکھا کہ آپ کی نبوت کا سکہ چل نکلا تو اس نے تلوار کا دوسرا دھارا استعمال کیا۔ اب ہمارے یہاں کہتے ہیں کچھ لوگ، کیا کہتے ہیں؟ انسان نہیں ہے رسول ہے۔ وہ کہتے تھے رسول نہیں ہے انسان ہے، یہ کہتے ہیں نہیں رسول تو ہے مگر انسان نہیں ہے۔ انہوں نے رسول ماننے سے انکار کیا، انسان مانا، انہوں نے انسان ماننے سے انکار کیا، رسول مانا۔ دونوں چیزیں کتاب و سنت، قرآن و حدیث کے خلاف ہے۔ کسی رسول سے نہیں ہو سکتا کہ کوئی نشانی بغیر اللہ کی اجازت کے لیے آئے۔ اس سے پہلے کئی مرتبہ یہ چیز گزر چکی۔ معجزات اللہ کے اختیار کی چیز ہے، اللہ جب چاہتا ہے معجزات عطا کرتا ہے، یہ اختیاری چیز نہیں ہے۔ یہ جو کرامات ہے یہ غیر نبی سے ہوتی ہے، یہ اختیاری نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دریا کے کنارے جا کر کھڑے ہیں، قوم کہتی ہے کہ پیچھے فرعون کا لشکر آگے ٹھاٹھے مارتے ہیں، دریا آپ کیا کریں؟ آپ کے ہاتھ میں لاٹھی تھی، لیکن جانتے تھے یہ اختیاری چیز نہیں ہے۔ ہمارے یہاں جیسے لوگوں نے قصے بنا لیے کہ کوئی لوٹا لے کر کے جا رہا ہے اور تالاب لے کر کے چلا آ رہا ہے۔ اب تو ڈر لگتی ہے کہ کوئی ڈیم نہ منگا لے ایک آدھ ڈرام کے اندر۔ جب واقعات ہی بنانا ہے تو کچھ بھی بنائے آدمی، یہ اختیاری چیز نہیں ہے۔ اللہ کی طرف آپ نے رخ کیا، انما یہ ربی سیہدین، میرا رب راستہ دکھائے گا، راستہ کھولے گا۔ اللہ نے حکم دیا لاٹھی مار، تو لاٹھی مار، دریا کو روکنا میرا کام۔ یہ اللہ کے اختیار میں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کوئی نشانی بغیر اللہ کی اجازت کے لے آئے، ہر مقرر وعدے کی ایک لکھت ہے۔ اللہ نے جو بھی کرنا ہے یہ سب کے سب لکھ دیا ہے، سب کے سب۔ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب،
اللہ जो चाहे मिटा देवे, जो चाहे साबित रखे। लोहे महफूज में, लोहे महफूज इसी के पास है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दुनिया बनाने से 50,000 साल पहले अल्लाह ताला ने सब कुछ लिख दिया। मशहूर रिवायत है कि हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को अपनी सवारी पर बिठाया और कहा, है गुलाम सुन। ये पूरी रिवायत है लंबी। उसमें आपने कहा कलम उठा लिए गए, सियाही खुश्क हो गई, पूरी दुनिया मिलकर के अगर तुझे कोई फायदा देना चाहे और अल्लाह ने अगर नहीं लिखा है, ना चाहे अल्लाह, तो दे नहीं सकती। और अगर तुझको किसी फायदे से रोकना चाहे तो पूरी दुनिया रोक नहीं सकती। जो कुछ अल्लाह ताला ने लिख दिया है लौह महफूज में, वो अल्लाह के पास महफूज है और अल्लाह ही बेहतर जानता है वो क्या है। इस सिलसिले में कुछ चीजें हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन है, वो चाहे तो उसमें तब्दीली करे, वो उसका इख्तियार है रब्बुल आलमीन का कि तब्दीली करे। लेकिन जैसे अहदीस में आता है कि आदमी अपने गुनाहों की वजह से रिज़्क़ से महरूम हो जाता है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यह भी लौह महफूज में लिख दिया है कि ये गुनाह करेगा और रिज़्क़ से महरूम होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा इकराम से की दुआएं मिलती है कि हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बाकायदा तवाफ करते हुए ये दुआ पढ़ते थे, अल्लाह अगर तूने मुझ पर बदबख्ती और गुनाह लिखा है तो तू इसे मिटा दे, इसलिए कि तू जो चाहे मिटाए और जो चाहे बाकी रखे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा जो चाहे मिटा देवे, जो चाहे साबित रखे। ये किसका इख्तियार है? अल्लाह का। अब हमारे यहाँ कहानी बताते हैं कि फला बुजुर्ग के पास गए औलाद मांगने के लिए, लौह महफूज में देखा तो कुछ नहीं थी। उन्होंने कहा जा तुझको एक बेटा दिया। उनके बेटे ने कहा 2, 3, 4, 7 तक के। नई नई कहानियां। अस्तगफिरुल्लाह, ये कुरान में अल्लाह ताला कह रहा है किसी का इख्तियार नहीं है। सहाबा को नहीं मालूम था ये सादात औलिया है, जितने वली है उनके पैरों की धूल के बराबर नहीं है सहाबा इकराम की। और ये हमारे यहाँ कहानी बना ली गई। पता चला अभी कल एक मौलवी का खिताब, वो कह रहा है कि हाथ धो रहे हैं और पेशानी देख रहे हैं कनीज की, तो कहा उसकी पेशानी पर जहन्नमी लिखा हुआ था। अस्तगफिरुल्लाह, तो वो हाथ धो रहे थे और उसको मिटा रहे थे। अल्लाह ताला यहाँ कह रहा है जो चाहे अल्लाह जो चाहे मिटाए, जो चाहे साबित रखे। सहाबा इकराम को नहीं मालूम, सरासर किज़्ब और झूठ है ये, अल्लाह के कलाम और अल्लाह के नबी की हदीस के खिलाफ है। सहाबा इकराम दुआ मांगते थे कि अल्लाह तूने मुझ पर बदबख्ती और गुनाह लिखा है तो इसे सआदत और मग़फ़िरत में बदल दे। वो हाथ उठा करके ऐसे मिटा करके लिखते नहीं थे, अल्लाह के नबी ने भी नहीं किया। बाज यह है अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, सही बुखारी है, जिससे दूध उचार होने वाला है कलम उससे लिखकर खुश्क हो चुका, ये अल्लाह की तरफ से है। अल्लाह ताला ने लिख दिया, उसे कोई तब्दील नहीं कर सकता। अल्लाह जो चाहे मिटा देवे और जो चाहे साबित रखे। लौह महफूज में इसके पास सब कुछ महफूज है। ज्यादा से ज्यादा यह है कि आदमी को दुआ मांगना चाहिए कि रब्बुल आलमीन अगर मुझे बदबख्त हो और बुरा लिखा हुआ है तो अल्लाह अपनी कुदरत कामला, अपने इख्तियार, अल्लाह इख्तियार रखता है रब्बुल आलमीन, वो जो चाहे लिख देवे, जो चाहे मिटा देवे, उसे बदल दे रब्बुल आलमीन। लेकिन अल्लाह ने सब कुछ लिख दिया है, किसी और को न इसका इल्म है, न किसी की दस्तरस में है ये, न कोई वहां तक पहुंच सकता है। ऐसा कोई कहता है तो अल्लाह के कलाम साफ हदीस है। अल्लाह कह रहा है अल्लाह जो चाहे, बंदे जो चाहे नहीं है, रसूल जो चाहे नहीं है, वली जो चाहे नहीं है, कोई नहीं चाह सकता। और इसकी सबसे बड़ी दलील वो हदीसें हैं जिसमें सहाबा किराम का तज़किरा है। तो ये नहीं हो सकता। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि रब्बुल आलमीन हमें नेक बना, रब्बुल आलमीन नेकियों पर मुदाविम जमे रहने की तौफीक दे रब्बुल आलमीन। इलाहुल आलमीन अल्लाह अपनी रजा वाले अमल करने की तौफीक दे रब्बुल आलमीन। अल्लाह हमारा खात्मा ईमान पर फरमा। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदयतना व हब लना मिन लदुनका रहमतन इन्नका अंतल वहाब। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।